نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال للملأ حوله کہا فرعون نے ان سرداروں کے لیے جو اس کے ارد گرد تھے ان ھذا لساحر علیم بے شک یہ یقیناً جادوگر ہے بڑا ماہر یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ ارادہ رکھتا ہے کہ نکالے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے فماذا تأمرون پس تم کیا کہتے ہو قالوا ارجہ واخاہ انہوں نے کہا مہلت دے اسے اور اس کے بھائی کو وابعث فی المدائن حاشرین اور بھیج شہروں میں اکٹھے کرنے والے یأتوک بکل سحار علیم تاکہ لائیں تیرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم پس جمع کیے گئے جادوگر ایک مقررہ دن کے وقت کے لیے وقیل للناس اور کہا گیا لوگوں کے لیے هل انتم مجتمعون کیا تم جمع ہونے والے ہو لعلنا نتبع السحرہ شاید کہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی ان کانوا هم الغالبین اگر وہ غالب ہونے والے ہوئے فلما جاء السحرہ پس جب آئے جادوگر قالوا لفرعون تو انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا کیا بے شک ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غالب ہونے والے ہو گئے قال نعم فرعون نے کہا جی ہاں وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بے شک تم اس وقت مقربین میں سے ہو گئے قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ پس ڈالا انہوں نے اپنی رسیوں کو وَعِصِيَّهُمْ اور اپنی لاٹھیوں کو وَقَالُوا اور کہا انہوں نے بِعِزَّتِ فرعون فرعون کی عزت کی قسم اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ بے شک ہم ہی آج غالب ہونے والے ہیں فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ بس اچانک وہ نگل گیا جو کچھ انہوں نے جھوٹ کھڑ رکھا تھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ پس ڈال دی گئے جادوگر سجدہ کرنے والے
قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ۔ قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا تم ایمان لائے اس کے لیے، قبل ان آذن لکم، پہلے اس سے کہ میں اجازت دیتا تمہیں، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، مخالف جانب سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولیوں پہ لٹکاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمیں ہمارا رب ہماری خطائیں، ان کننا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم پہلے نمبر کے ایمان لانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 34 سے لے کر 51 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور دو مطالبے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اور دوسرا اپنی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا۔ فرعون نے بحث مباحثہ کیا، دلیل موسیٰ علیہ السلام سے مانگی، تو آپ نے دو معجزے دکھائے، لاٹھی کو پھینکا تو سانپ بن گئی، اور ہاتھ کھینچ کر نکالا تو روشن ہو گیا۔ اس کے بعد آج کا سبق ہے، جب یہ دو معجزے فرعون نے دیکھے تو بجائے اس کے کہ ضد کو چھوڑ کر بات کو مان لیتا، الٹا موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے، اپنے درباریوں سے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے، علم والا، یعنی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری، اور دیکھو مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری قوم کو آزاد کرو، اصل میں یہ ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے شہر سے، تمہاری زمین سے، بسحر ہی، اپنے جادو کے زور پر، یہ جادو کے ذریعے ہمیں ڈرا کر پورے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، تم کیا حکم دیتے ہو، یعنی تم کیا مشورہ دیتے ہو، اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ قالو، تو ان مشیروں نے بھی چاپلوسی کرتے ہوئے اسی طرح کا مشورہ دینا تھا، انہوں نے کہا جی ارجع واخاہ، مہلت دو اس کو اور اس کے بھائی کو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور مختلف شہروں میں اکٹھے کرنے والے، یعنی اس کو کچھ دن مہلت دو اور پورے ملک مصر کے شہروں میں بندے بھیجو جو جادوگروں کو اکٹھا کرے، یأتوک بکل سحار علیم،
جو لے کر آئیں آپ کے پاس علم والے جادوگر، یعنی ماہر جادوگر، ماہر جادوگر آئیں اور پھر مقابلہ کرو۔ ہمارے ملک میں کوئی جادوگروں کی کمی تو نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے۔ بہرحال فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ وقت مقرر ہوا یوم الزینہ، کوئی تہوار تھا ان کا اور چاشت کا وقت دن چڑھے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، تو اس دن سب اکٹھے ہو گئے۔ فجمع السحرۃ، جادوگر جمع کیے گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ وقت کے، جو مقرر وقت کیا تھا اس میں جمع ہو گئے۔ وقیل للناس، اور باقی لوگوں سے بھی کہا گیا، یعنی صرف جادوگروں کو ہی نہیں بلایا گیا، عام پبلک کو بھی دعوت دی گئی۔ هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہونے والے ہو، یعنی باقی لوگوں کو کہا گیا تھا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم جادوگروں کی اتباع کر سکیں، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جب جادوگر ہمارے ہوں گے تو پورا ملک ساتھ آیا ہوا ہو، ہم سب اعلان کر دیں گے کہ موسیٰ اور ہارون کی بات غلط ہے اور فرعون کی بات درست ہے، دیکھو جادوگر جیت گئے ہیں، اور آئندہ موسیٰ ہم میں سے کسی کو دعوت نہ دیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جب سارے لوگ موجود ہوں گے، سب کے سامنے جادوگروں کی جیت ہو جائے گی، تو ہم سارے لوگ بھی اعلان کر دیں گے کہ ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ فلما جاء السحرہ، پس جب جادوگر آ گئے اس دن، تو جادوگر تو لالچ میں آئے تھے، انہوں نے پہلے فرعون سے بات پکی کی، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ ملے گا بھی صحیح یا ایویں ٹرکائے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے تو، اگر ہم جیت گئے تو کچھ انعام شنام ملے گا یا کوئی نہیں؟ قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں، ہرگز، بالکل ملے گا، یقیناً ملے گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور میں تمہیں اپنا مقربین بناؤں گا، تمہیں بادشاہ مفت میں نوکریاں ملیں گی، عہدے ملیں گے، صرف انعام نہیں، بہت کچھ ملے گا، پر کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دو، تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ بہرحال میدان سج گیا، ایک طرف فرعون ہے، فرعون کا لاؤ لشکر ہے، پورے ملک مصر کے مایہ ناز جادوگر اکٹھے ہیں، اور پوری پبلک بھی اس طرف ہی ہے، اور دوسری طرف ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، اور 7 بھائی ہارون علیہ السلام ہیں، 2 بھائی ہیں، اور تیسری تائید رب کی حاصل ہے ان کو۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب میدان سج گیا، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا ما انتم ملقون، تم ڈال لو جو تم ڈالنے والے ہو۔ سورہ اعراف میں ہے، اسی طرح غالباً سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی پھینک دیں، یا ہمیں کہتے ہیں تو ہم پھینک دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، پہلے آپ ہی پھینک لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، پھینک دو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، سو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکیں۔ اور سورۃ الاعراف میں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، کیونکہ جادو میں رسی سانپ نہیں بن سکتی، نہ کوئی بنا سکتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ تو آنکھوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ ہوتی رسی ہے لیکن نظر یہ آتا ہے کہ سانپ بن گئی ہے۔ یا جیسے ہم نے کئی دفعہ شو میں دیکھا کہ جناب وہ کبوتر نکال دیتا ہے، کبھی کیا بنا دیتا ہے، تو یہ کبوتر بنانا، سانپ بنانا یا کوئی روح چیز بنانا، یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ آنکھوں میں دھوکہ ڈال کر
آنکھوں کے اوپر جادو کر کے ایسے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی پھینکتے تھے یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں، یہ تو سچ مچ میں اللہ تعالیٰ اس کو سانپ بنا دیتے تھے۔ بہرحال انہوں نے رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی، وقالو اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ اتنا یقین تھا نا ان کو اپنے علم پر، اپنے جادو پر۔ بہرحال بڑا جادو لے کر آئے اور یوں دکھائی دیتا تھا لوگوں کو کہ پورے میدان میں سانپ رینگ رہے ہیں، پورے میدان میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اچانک، اذا کا معنی اچانک، نگل گیا جو کچھ انہوں نے جھوٹ کاٹ رکھا تھا، جو کچھ انہوں نے جادو اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا، بس اس سانپ نے 1 منٹ میں ہی نگل لیا۔ یہاں پہ آپ غور فرمائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ چبا کر کھا گیا، یہ نہیں فرمایا کہ تأکلو کھا گیا وہ، بلکہ فرمایا تلقفو نگل گیا۔ کھانے میں چبانا پڑتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اور نگلنے میں تو جناب ایک دفعہ ہڑپ کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ٹائم بھی نہیں لگایا جتنا کھانے میں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا، نگل گیا، ہڑپ کر گیا ایک ہی لمحے میں۔ اب جادوگر جن کو اپنے علم کے اوپر پورا ناز تھا اور وہ جادو کی حقیقت کو پورا سمجھتے تھے، ان کو سمجھ میں بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا۔ اگر جادو ہوتا تو چلو ان کا سانپ بڑا بن جاتا اور کچھ ہوتا، یہ کیا ہوا کہ کھا گیا ہے؟ چونکہ وہ تو جانتے تھے کہ نظر کا دھوکہ ہے، اور وہ رسیاں اور لکڑیاں یہ کھانا، دوسری طرف بھی اگر ایسے ہی ہو تو وہ کدھر رسی کو تو نہیں کھا سکتی، لکڑی کو تو نہیں کھا سکتی۔ اب وہ لکڑی موسیٰ نے پھینکی اور یہ ہماری لکڑیاں اور رسیاں سب کو کھا گئی، تو کھانا تو یہ ایک زیرو چیز کا ہی کام ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ زیرو چیز تو ہم بنا نہیں سکتے، نہ میں بنا سکتا ہوں، نہ کوئی اور جادوگر بنا سکتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر گئے جادوگر، لیکن لفظ بولا گیا فَأُلْقِيَ، بس ڈال دیے گئے، یوں سمجھاؤ کہ کسی نے پکڑ کر ان کو سجدے میں گرا دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سجدے میں گر کر کہنے لگے آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین کے ساتھ۔ چونکہ فرعون الو بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا نا، اس لیے آگے وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ۔ شاید فرعون بدبخت یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، فرمایا موسیٰ اور ہارون کے رب کے ساتھ ہم بھی ایمان لے آئے، جس نے موسیٰ کو فتح عطا فرمائی وہی سچا رب ہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، ہمارے اردو کی مثال ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، جب اور کچھ نہ ہو سکے تو پھر شرمندگی اور منہ کے اوپر جناب اپنی لعنت کے قابل بھی نہ رہا، کیونکہ عوام کو اس نے جمع کیا، سارا پروگرام فرعون نے بنایا تھا، پورے ملک کے اندر ڈھڈورا اس نے پیٹا اور موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہو گئی۔ اب اس کے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، صرف جادوگروں کو روک دے رہا ہے۔ آمنتم لہو، ایمان لائے ہو نا موسیٰ کے لیے، قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ ہم ایمان لے آئیں، تمہیں بلایا میں نے تھا، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور میرے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو، یہ کیا تم نے کیا؟ ایسا چلاک تھا، اگلا الزام ٹھوک دیا، کہنے لگا سمجھ میں آ گئی بات، اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ موسیٰ تمہارا بڑا تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا، سمجھ آ گئی، تم سارے آپس میں ملے ہوئے تھے
اور موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاذ تھا اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا اور تم سارے مل کر کے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب سمجھ آئی بات۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف جانب سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا تاکہ دونوں سائڈوں سے معذور ہو جاؤ، ایک طرف سے ہاتھ کٹا ہوا ہو اور دوسری طرف سے پاؤں کٹا ہوا ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف جانب سے، اور صرف کاٹوں گا ہی نہیں، پھر اس کے بعد تمہیں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولیوں پہ لٹکاؤں گا۔ یہ دھمکی جب دی تو جب ایمان دل میں آ جائے پھر دھمکیاں اثر نہیں کرتی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا ضیرہ، ہاتھ پاؤں کاٹ لے، سولی پہ لٹکا لے، ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون ایمان نہیں لایا۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ جو معجزہ جادوگروں نے دیکھا اور ایمان لائے، وہی معجزہ فرعونیوں نے بھی دیکھا، وہ ایمان نہ لائے۔ وجہ یہ ہے جادوگر اگرچہ کفر پر بھی تھے، مقابلے پر بھی آئے تھے، لیکن وہ ضد پر نہیں تھے، اس لیے ایمان لے آئے۔ اور فرعون مقابلے میں تھا، پورا ضد پر ڈٹا ہوا تھا، اور جو ضد پر ڈٹا ہوا ہو اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے معاف